تفسیر ابن کثیر سورہ ابراہیم آیت نمبر 24, 25, 26 تین آیت. آیت نمبر 24, See you not how Allah sets forth a parable. دیکھتے نہیں ہو آپ, دیکھے نہیں آپ نے کہ اللہ کس طرح سے مثالیں بیان کر رہا ہے. A goodly word as a goodly tree. ایک بہت ہی کلمہ طیبہ, یعنی کہ طیب, یعنی کہ جو طیب ورڈ ہے وہ, اور وہ ایک مطلب بہت ہی اچھا جو جھاڑ ہوتا ہے اس جھاڑ کے مانند ہے وہ, یعنی کہ بہت ہی اچھا طیبہ, یعنی کہ جیسے کہ ایک شجرہ, ایک جھاڑ ہے وہ بھی طیبہ, کلمہ طیبہ, شجرہ طیبہ, یعنی کہ وہ ایک بہت ہی اچھا. اور سوچو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ کلمہ طیبہ ہے. کیونکہ کیا بولتے ہیں اپن جب بچے ہوتے چھوٹے اور جب پڑھاتے تو بولتے ہیں نا اول کلمہ طیب, یہی بولتے ہیں بچے کو جب مولوی صاحب سکھاتے تو ایسا ہی سکھاتے انڈیا میں کہ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کلمہ طیب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور اس کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ ایک جھاڑ ہے جو طیبہ, یعنی کیونکہ اس میں سے نیکیاں نکلتی جا رہی ہے, تو وہ ہے سارا. A goodly word as a goodly tree whose root is firmly fixed. اب یہ ہے کہ اس کی جڑیں ہیں زمین میں بہت اچھی طرح سے پیوست ہیں, مضبوطی کے ساتھ ہیں وہاں پر. اینڈ اٹس برانچز ریچ ٹو دا اسکائی. اور اس کی ڈالیاں جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے, یعنی کہ بہت بلند ہے, آسمان سے وہ اپنا سب لے رہی ہے نا, تو آسمان تک اس کے اچھے اعمال بھی جا رہے ہیں, کیونکہ جو بھی بھلائی کرتا ہے انسان, نیکی کرتا ہے, وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں کہ نہیں. پھر اس کے آگے ہے آیت نمبر 25, giving its fruit at all times. اس کا جو بھی پھل ہے وہ ہر وقت دیتا ہے, by the leave of its Lord, اس کے رب کی اجازت سے. And Allah sets forth parables for mankind in order that they may remember. اور اللہ یہ مثالیں جب قائم کرتا ہے, دیتا ہے, بیان کرتا ہے انسانوں کو, تاکہ وہ لوگ اس کو یاد دہانی بنائیں, تذکر کریں. آیت نمبر 26, and the parable of an evil word is that of an evil tree. اور مثال اس برے ورڈ, خراب الفاظ, کفر کے کلمے, یہ تمام جو ہے یہ ایک ایسا ہی بہت ہی ایول, ایک دم بہت ہی برے جھاڑ کے مانند ہے جس کی جڑیں اکھڑ چکی ہے, کٹ چکی ہیں, from the surface of earth, uprooted from the surface of the earth, having no stability. اس کے اندر کہیں کوئی ارادے کی مضبوطی بھی نہیں ہے, یعنی کہ کافر کے اندر. The parable of the word of Islam and the word of kufr, یعنی کہ مثال اسلام کے کلمہ کی اور کافر کے کلمہ کی. اللہ کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. See you not how Allah sets forth a parable, a goodly word as a goodly tree whose root is firmly fixed and its branches reach to the sky. تو دیکھا نہیں آپ نے اللہ کیسے مثال بیان کرتا ہے, ایک اچھے طیب پاک کلمہ, ایک اچھی بات, اور وہ ایک اچھے جھاڑ, ایک بہت ہی طیب جھاڑ کی مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں فکسڈ ہے, خواہ کتنے بھی طوفان آئے وہ ہلنے والا نہیں ہے جھاڑ, اور اس کی ڈالیاں, اس کی ٹہنیاں جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے, جیسے ایسا لگتا ہے اتنی بلند. Ali bin Abi Talha reported that Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma commented that Allah's statement کہ اللہ کی یہ آیت جو ہے مثلاً کلمتن طیبتن, a parable, a goodly word, مثال ایک اچھے کلمہ کی, refers to testifying to, اور یہ چیز جو ہے یہ ہم کو یہ ریفر کرتی ہے کہ ہم جو شہادت مطلب پڑھتے لا الہ الا اللہ, none has the right to be worshipped but Allah, کسی کی بھی مطلب کسی کا حق نہیں کہ اس کی بندگی سوائے اللہ کی. while کا شجرتن طیبتن as a goodly tree refers to the believer, یعنی اللہ نے جب کہا کہ وہ ایک اچھا کلمہ اور وہ اچھے جھاڑ کی طرح ہے, تو وہ جو گڈلی ٹری ہے وہ کون ہے؟
وہ مثال بن رہی ہے ایک مومن کی, یعنی ایک مومن ہے وہ گڈلی ٹری جو سب طرف اپنی نیکیاں کرتا رہتا ہے, اپنے اسلام, اپنے دین اسلام کا سب کرتا رہتا ہے, تو وہ ہے بلیور. اینڈ دیٹ اصلها ثابت whose root is firmly fixed, اس کی جڑیں مضبوطی کے ساتھ برابر زمین میں فکسڈ ہے, یعنی چاہے کوئی کچھ بھی کر لے, کچھ بھی ہو جائے, وہ ہلے گا بھی نہیں, وہ ذرا سی زمبش بھی نہیں کرے گا. indicates that لا الہ الا اللہ, none has the right to be worshipped but Allah is firm in the believer's heart. تو جو جڑیں فکس ہے نا زمین کے اندر, تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ورڈ ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں, اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں, تو یہ کلمہ جو ہے نا یہ ایک مومن کے دل کے اندر ایسا ہی مضبوطی کے ساتھ فکسڈ ہے. وَفَرْعُوهَا فِي السَّمَاءِ, and its branches reach to the sky, اور اس کی ڈالیاں, اس کی ٹہنیاں, اس کی برانچز جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہیں. with which the believer's works are ascended to heaven, یعنی وہ مومن جب عمل صالح کرتا ہے تو اس کے وہ تمام اعمال جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں آسمان کی طرف, یعنی اچھے الفاظ جو تمہاری اچھی نیکیاں وہ سب اٹھائی جاتی ہے اللہ کی طرف, اسینڈ ہوتا ہے وہ. Similar is said by Ad-Dahak, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Mujahid and several others. ان سب نے بھی یہی کہا. They stated that this parable describes the believer's deeds, good statements and good actions. کہ یہ جو چیز ہے, یہ مثال, یہ کیا بیان کرتی ہے؟ یہ بیان کرتی ہے کہ ایک مومن جو ہے اس کے اعمال, اس کی اچھی بات, اس کے اچھے ایکشنز, یعنی جو وہ کرتا ہے نیکی, یہ تمام چیز جو ہے یہ ہے وہ نیکی جو گڈلی ٹری. دا بلیور از جسٹ لائک دا بینیفیشل ڈیٹ ٹری. اور جب یہ بات ابھی آگے حدیث میں آ جائے گی کہ جو کھجور کا جھاڑ ہے اس کو مثال دیا گیا ہے کہ جو کھجور کا جھاڑ ہے اس کی ایک ایک چیز کام میں آتی ہے, اس کا تنا, اس کے پتیاں, اس کی جو ڈالیاں, اس کے کھجور, اس کی ہر چیز کام میں آتی ہے. تو وہ کھجور کا جو جھاڑ ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ نفع پہنچاتا ہے ویسے ہی مومن سب کو نفع پہنچاتا ہے. always having good actions, ascending at all times, by day and by night, یعنی ایک مومن جب یہ کرتا ہے جو اس کے اچھے اچھے اعمال ہوتے ہیں وہ اٹھتے ہیں آسمان کی طرف. جیسے دھواں کہاں اٹھتا ہے, اوپر ہی جائے گا نا, چاہے وہ غریب کی کٹیا سے اٹھے یا پھر کسی بادشاہ کے محل سے اٹھے. ایسے ہی نیکیاں جو ہے وہ جائے گی, چاہے جھوپڑے سے اٹھے چاہے محل سے اٹھے, نیکی جو نیکی مومن کی وہ جائے گی آسمان کی ہی طرف, اوپر اٹھے گی, دن میں بھی رات میں بھی. Al-Bukhari recorded that Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma said, we were with the messenger of Allah when he asked, کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ جب انہوں نے یہ پوچھا تو یہ عبداللہ جو ہے نا جو حضرت عمر کے بیٹے, تو وہ چھوٹے ہی تھے اور وہ مطلب جیسے اپنے والد کے ساتھ وہ بھی گئے تھے حضرت عمر کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اخبرونی ان شجرۃ تشبہ او کالرجل رجل المسلم لا يتحات ورقوها سیفا ولا شتاء وتؤتی اکولها کل حین باذن ربها. تو انہوں نے کہا, ٹیل می اباؤٹ اے ٹری, مجھے جھاڑ کے بارے میں تو بتاؤ ذرا, دیٹ ریزمبلس دا مسلم, جو ایک مسلم سے مطلب بہت ہی اس کی شباہت ہے یعنی ملتا جلتا ہے. دا لیوز آف وچ ڈو ناٹ فال ان سمر, اس کی پتیاں سمر میں گر نہیں جاتی, کیونکہ جیسے کہ جیسی مطلب گرمی آتی ہے تو پتے جھڑتے ہیں نا, تو اس کی پتیاں لیکن نہیں جھڑتی, اور ونٹر میں بھی نہیں. اینڈ گیوز اٹس فروٹ ایٹ آل ٹائمز بائی دا لیو آف اٹس لارڈ, اور وہ دیتا رہتا ہے پھل اپنے رب کی اجازت سے ہر وقت, جب بھی مطلب ہمیشہ کھجور کے جھاڑ میں جیسے کھجور جو ہے وہ آتی رہتی ہے, تو اس طرح سے ہو سکتا ہے اس کی سال میں 2 فصل ہوتی ہوگی. تو اس کے بارے میں پھر ابن عمر جو ہے مطلب وہ بچے تھے اور انہوں نے جب کہا, he said رضی اللہ عنہ, I thought of the date palm tree, کہ میں نے سوچا کہ یہ ضرور کھجور کا جھاڑ ہے, but felt shy to answer when I saw that Abu Bakr and Umar did not talk رضی اللہ عنہما, کہ میرے کو مگر بہت شرم آئی کہ میں کیسے یہ جواب دوں کہ جبکہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں بھائی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر, یہ لوگ چپ بیٹھے ہوئے, تو میں کیسے بولوں.
تو when they did not give an answer, the messenger of Allah said, "Hiya an-nakhla." It is the date palm tree. When we departed, تو جب ہم وہاں سے نکلے, انہوں نے کھجور کا جھاڑ کہا, اور جب ہم وہاں سے نکلے تو I said to عمر رضی اللہ عنہ, my father, by Allah, انہوں نے اپنے والد سے کہا, اللہ کی قسم, I thought that it was the date tree, کہ میں نے سوچا کہ وہ ضرور کھجور کا ہی جھاڑ ہوگا. تو حضرت عمر جو ہے انہوں نے کہا, he said, why did you not speak then? تو تم نے کیوں نہیں کہا؟ He said, I saw you were silent and I felt shy to say anything. کہ تم بھی خاموش تھے تو میں کیسے بولتا؟ Umar said, رضی اللہ عنہ, had you said it, it would have been more precious to me than such things, that is, would have been very precious to me. اس کا مطلب یعنی میرے لیے وہ کتنا انمول ہوتا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اس چیز کا جواب دیا, کہ سارے صحابہ کرام بیٹھے اور تم نے جواب دیا, تو مجھے وہ, میرے لیے وہ بہت قیمتی چیز ہوتی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, یہاں پہ بھی یہ حضرت عباس کے بیٹے, جن کے پاس زیادہ میکسیمم ہم ان کی ہی پڑھتے ہیں نا سب یہ حدیث, تو انہوں نے کہا رضی اللہ عنہما, said that کشجرۃ طیبۃ, as a goodly tree is a tree in paradise, یعنی ایک بہت اچھا پیڑ, لیکن انہوں نے کہا وہ ایک پیڑ جو جنت میں ہے, تو وہ پیڑ کی بات ہو رہی ہوگی, انہوں نے ایسا کہا. اللہ said next, پھر اللہ نے کہا, توتی اکولہا کل حین, give its fruit at all times, اور وہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً, یعنی ہر وقت, دن اور رات. تو it is said that it means by day and by night, کہ دن میں بھی دیتا ہے پھل, رات میں بھی دیتا. And they say that describes the believer, کیونکہ یہ مومن کی خصلت ہے جو کھجور کے جھاڑ کی خصلت ہے, as a tree, کہ جھاڑ ہونے کے ناطے, that always has fruits, اس کے پاس ہمیشہ کھجور کا جھاڑ میں کھجور ہوتا ہے, ڈیورنگ سمر اینڈ ونٹر دونوں, بائی نائٹ اینڈ بائی ڈے, یعنی گرمی میں, ٹھنڈیوں میں, دن میں اور رات میں. دس از دا پیرابل آف دا بلیور, یہ تو مثال ہے ایک مومن کی, whose good works ascend to heaven, اس کے اچھے اعمال, نیکی کے اعمال ابھرتے ہیں, اٹھتے ہیں آسمان کی طرف, بائی ڈے اینڈ بائی نائٹ اینڈ ایٹ آل ٹائمس, یعنی وہ ہر وقت, دن میں بھی رات میں بھی نیکی کرتا ہے, ہر وقت نیکی کرتا ہے, تو اس کے وہ اچھے اعمال ابھرتے ہیں, اسینڈ کرتے ہیں, اوپر جاتے ہیں آسمان کی طرف. بے اذن ربہا, یعنی اپنے رب کی طرف, بائی دا لیو آف اٹس لارڈ, اپنے رب کی اجازت سے. thus earning perfection and becoming beneficial, plentiful, pure and blessed. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے اندر یعنی ایک پرفیکشن لائے, کہ تاکہ تم جو بھی کرو بالکل برابر کرو, صحیح کرو اور بہت اچھا کرو. اینڈ بیکمنگ بینیفیشل, اور تم سب کے لیے بہت فائدے مند بنتے ہو. پھر تم بہت پلینٹی فل ہوتے ہو, کہ نہیں بھائی دیتے ہو, کرتے ہو, جیسے جھاڑ ہے. پیور, بہت اچھی, یعنی تمہاری اس میں گندی یہ نہیں ہے کہ میں ریاکاری کروں, میرا فلانے سے کمپٹیشن ہے, یا میں اس سے بڑھ کر دکھوں اور لوگ میرے سے جی حضور کرے, نہیں. اور بلیسڈ یعنی بہت مبارک. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, and Allah sets forth parables for mankind in order that they may remember. اللہ مثالیں یہ دیتا رہتا ہے انسانوں کو تاکہ انسان جو ہے اس سے نصیحت لیں. اللہ said next, وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ, and the parable of an evil word is that of an evil tree. اور مثال اس کی کہ جو ایک گندا اور بری جو بات ہے, خراب بات, وہ خراب بات جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بہت ہی مطلب برا جھاڑ و جھنکار, جیسے بولتے ہیں جنگلی جھاڑ اگ جاتے ہیں, اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, اور اگر کوئی جنگلی چیز اس میں ہو بھی تو وہ انسان کے کھانے کے لائق بھی نہیں ہوتی. ڈسکرائبنگ دا ڈسبلیف آف دا ڈسبلیور, کافروں کی یعنی کفر کو بیان کیا جا رہا ہے. فار اٹ ہیز نو بیسس اور اسٹیبلٹی, نہ اس کے اندر اس کا کوئی وجود کی کوئی بات ہے, اور نہ ہی اس کے اندر وہ مطلب مضبوطی ہے کہ وہ مطلب زمین کے اندر جیسے اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں, بلکہ وہ تو کٹا پھٹا اوپر ہی ابھرا ہوا ہے. اٹ از سیملر ٹو دا کولوسنتھ ٹری, a very bitter unscented plant, یعنی ایک بہت ہی کڑوا جھاڑ, اور اس کے اندر نہ تو کوئی خوشبو تک نہیں ہے اس کے پلانٹ میں. تو وہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ which is also called اشریان, یعنی عربی میں اس کو اشریان کہتے ہیں. تو شعبہ narrated that معاویہ بن ابی قرہ narrated that Anas bin Malik رضی اللہ عنہ said that it is the colocynth tree, کہ انہوں نے کہا
کہ یہ کولوسنس جو ٹری ہے نا وہی ہے، یعنی کہ اس کے اندر یا تو کڑوی کوئی ککڑی اگری ہوگی یا کھیرا یا ایسا ہی اس کا نام ہے کچھ، اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں موخل. اللہ said اشتست uprooted، یعنی اکھڑ گیا زمین سے، اس کی جڑیں اکھڑ گئی. meaning was cut off from the root، اور وہ جڑ سے کٹا ہوا ہے. من فوق الارض ما لها من قرار، تو زمین کی سرفیس سے وہ کٹا پھٹا پڑا ہوا ہے، اب اس کے اندر نہ تو کوئی مضبوطی ہے نہ کچھ. from the surface of earth having no stability. Therefore existing without basis or stability, just like kufr, disbelief, for it does not have a basis or roots. جیسے کفر کافر، اس کے لیے کہاں ہے کوئی بھی کہ نہ تو اس کا کوئی بیس ہے نہ اس کی کوئی جڑ ہے، اور وہ قائم بھی نہیں ہے کہ بھئی زمین پر قائم کھڑا ہوا ہے. Surely the works of the disbelievers will never ascend, nor will any of them be accepted. اور کافر کے کوئی بھی کام، چاہے وہ بھلے کام بھی کر لے تو بھی، کیونکہ ایمان نہیں ہے، تو وہ آسمان کی طرف اٹھیں گے نہیں، اور نہ ہی وہ قبول کیے جائیں گے. یعنی کہ اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، جو کہ ہم پڑھ چکے کہ راکھ کی مانند ہوں گے وہ، اور وہ اللہ کا غصہ اور غضب کا جب ہوا اڑے گی تو وہ اس کو اڑا دے گا، تو ختم. تو یعنی nor will any of them be accepted. سبحان اللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.